آئین کہتا ہے آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے, اور اس کے اندر یہ بھی نہیں لکھا ہوا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن, اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days الیکشنز ہوں گے, اور یہ اس دوران اس مدت میں یعنی 90 days میں ہی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. اور جو شاہ صاحب نے واضح کر دیا, سپریم کورٹ میں خواجہ آصف جو سابق ڈیفنس منسٹر تھے, جو سپریم کورٹ میں گئے تھے اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے, سپریم کورٹ نے اپنی رپورٹڈ ججمنٹ میں 2013 CMR 1205 میں یہ واضح کیا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا, پروموشن بھی نہیں کر سکتا, ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس ایک کام کے اس اوریجنل پیریڈ میں فیسیلیٹیٹ کرے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن. جس دن یہ مدت ختم ہوگی تو یہ بھی اگر یہ آگے چلتے ہیں تو یہ محسن نقوی کی طرح یا KPK کے چیف منسٹر کی طرح یہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہو جائیں گے, کیونکہ آئین صرف اس بات کی اجازت دیتا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, شاہ صاحب نے بڑا واضح آپ کو کر دیا, مردم شماری کا یا ڈیلیمیٹیشن کا کانسیپٹ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس میں آرٹیکل 51 کے تحت اکارڈنگ ٹو پاپولیشن آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں, ان حلقہ بندیوں کی نامن کلیچر کو چینج کرنا ہوتا ہے کہ کتنے حلقے کہاں کہاں دینے ہیں, اور اس کی پورے فگر کو چینج کرنا ہوتا ہے, وچ کین اونلی بی پاسبل تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے, اور اگر جسے یہ سنسیئر تھے 30 اپریل کو لاسٹ ڈیٹ تھی اور مئی میں یہ فائنلائز ہو گیا, مئی جون جولائی اگست تک یہ انتظار کرتے رہے, 4 دن پہلے یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان کا اور PTI کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فار دیٹ پرپز انہوں نے صرف یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے 4 دن پہلے تاکہ الیکشن کا التوا ہو جائے, اور اس دوران اگر ان کو یقین ہوتا تو آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم یہ بالکل ختم کرتے اپنا اور 60 دن میں الیکشن کراتے, لیکن انہوں نے صرف اس لیے نہیں کرایا, ایک تو 3 دن پہلے ڈیزالو کرتے ہیں اور 4 دن پہلے وہ صرف اس لیے یہ سینسس کا فیصلہ کراتے ہیں, اور سینسس میں جو ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے دے کین ناٹ ڈیسائڈ دی ایشو آن دی بیسس آف پنجاب اینڈ KPK, کیونکہ آئین کی روح یہ ہے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ پالیسی ڈیسیژنز دے سکتے ہیں, جو الیکٹڈ نہیں ہوگا وہ کوئی پالیسی ڈیسیژنز نہیں دے سکتا. یہ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ بھی اور آئین کا تقاضا بھی, اگر وہ اس کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ کمپوزیشن انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے تو لہٰذا CCI کا وہ فیصلہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور اس کو بہانہ بنا کے الیکشن کا التوا ٹوٹل انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور ہم سپریم کورٹ میں کہ PDM کی سرکار سے ایک تاریخی غفلت ہوئی ہے, اور وہ غفلت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کوتاہی سے ملک کو ایک نئے کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں دھکیل دیا ہے. 90 دن کی ڈیڈ لائن ہے, ان کے علم میں ہونا چاہیے تھا اور انہیں اس پر منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی, انہوں نے نہیں کی, باوجود نہیں کی. کیا اس میں ناسمجھی یا بدنیتی کس کا عمل دخل ہے, یہ انہیں وضاحت کرنی چاہیے. اور نتیجتاً کیا ہوا کہ ان کے اس ابہام سے, اس تاخیری فیصلے سے, نمبر 1 آج ہمیں 90 دن کی ڈیڈ لائن عبور ہوتی دکھائی دے رہی ہے. نمبر 2 الیکشن کمیشن نے 14 دسمبر کی ایک تاریخ دے دی ہے کہ 14 دسمبر تک وہ اپنی ڈیلیمیٹیشن پروسیس کو مکمل کر لیں گے, لیکن بہت سے ماہرین کا خیال ہے اگر یہ پروسیس مکمل ہو بھی جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو چیلنج کریں گے, ان کو اعتراضات ہو سکتے ہیں, جینوئن اعتراض ہو سکتے ہیں, کورٹ کیسز ہو سکتے ہیں, ہائی کورٹ پہ جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ تک بات جا سکتی ہے, اور یہ معاملہ 90-120 روز سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور مزید تاخیر ممکن ہے. اسی طرح اگر مزید تاخیر ہوتی ہے اور آپ انتخابات مارچ تک نہیں کروا پاتے تو پھر آپ کا سینٹ کا الیکشن متاثر ہوتا ہے. 1/3 ممبران نے مارچ میں نئے ممبران نے منتخب ہونا ہے. سوری آپ جا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, I'm sorry, I stand corrected. اگر آپ فرما رہے ہیں تو درست فرما رہے ہوں گے. تو ان کو نئے سینیٹرز کو منتخب ہونا ہے
تو اس میں ایک پیچیدگی پیدا ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدر کا انتخاب ہے جن کی ٹرم مکمل ہو چکی ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو جائے گا, کیونکہ تا وقت کہ نئے الیکٹڈ پریزیڈنٹ منتخب نہیں ہوتے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی. تو یہ جانتے ہوئے کہ اس غفلت سے یہ قانونی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, پی ڈی ایم سرکار نے غفلت سے کام لیا. اور یہ غفلت آج نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہونے تھے اس پہ بھی ان کا موقف کیا رہا, مبہم رہا. وسائل نہیں ہے دستیاب, سیکیورٹی عملہ نہیں ہے, لیم ایکسکیوزز تھے. اور آج وہ مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی. سی سی آئی کا فیصلہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا, سلمان اکرم راجہ صاحب اس پر آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ پٹیشن فائل کریں گے. تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے بچا جا سکتا تھا. کیوں اور کیسے؟ مئی میں اعداد و شمار اور ڈیٹا مکمل ہو چکا تھا, اویلیبل تھا. مئی میں سی سی آئی کا اجلاس بلا لیا جاتا, اپروول دے دیا جاتا اور ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس کا آغاز کر دیا جاتا. اور پھر 12 اگست کو جو اسمبلیاں تحلیل کی گئیں اس کو سامنے رکھتے تو ڈیلیمیٹیشن بھی ہو جاتی جو آپ کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے, قانونی ذمہ داری بنتی ہے, اور 90 دن میں انتخاب بھی ہو جاتا جو آئینی شک ہے اس کے مطابق. لیکن ایسا نہیں کیا گیا, جان بوجھ کر ڈیلے کی گئی. اور اس میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی کارکردگی اور نیت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے. وزیر اطلاعات فرماتے ہیں, اب جو جنہوں نے ابھی تازہ حلف لیا ہے, فرماتے ہیں کہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے الیکشنز کروانا, یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. مانا کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے, ہولڈنگ آف الیکشنز ان کی ذمہ داری ہے, پر اب ہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا نگران حکومت آئین سے لا تعلق ہو جائے گی, آئین سے انحراف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے کور کمیٹی کے بہاف پر جناب وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو ایک خط لکھا اور ان کی خدمت میں گزارشات پیش کی کہ یہ ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ٹھہری انتخابات کروانا, اور اسی لیے ایک کیئر ٹیکر نظام کا کانسیپٹ جو ہے وہ آئین میں لایا گیا تھا. الیکشن کمیشن کا موقف تھا اور پہلے کہ ہم تو پرانی مردم شماری اور پرانی ڈیلیمیٹیشن پر انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں اور کروائیں گے, اور پھر اس پہ بھی لچک آئی. تو یہ ساری چیزیں سامنے جو آئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے.